آئی ٹی ٹیکس کا استفادہ حاصل ہوگا. میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ جو آئی ٹی کے شعبے کو یعنی پروموٹ کر رہے ہیں کہ اگر اس شعبے کو بینکس جو ہیں وہ قرضہ دیں گے تو ان کا جتنا ٹیکس بل ہوگا اس میں ان کو 20% ریاتی ٹیکس کا ان کو ایک اسپیشل کنسیشن ملے گی. وہ صرف 20% اس کو ایگزمپشن اس میں ہوگی. جی لاسٹلی اگلے مالی سال میں 50,000 آئی ٹی گریجویٹس کو پروفیشنل ٹریننگ دینے کے لیے اسکیم تیار کر کے اس کو رول آؤٹ کیا جا رہا ہے. جناب اسپیکر, تیسرا جو اہم شعبہ ہے جس پہ پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ اور ترقی میں بہت تیزی سے کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے وہ ہے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز, ایس ایم ایز. اس طبقے کا, اس سیکٹر کا معیشت کی کلیدی رول ہوتا ہے, کلیدی حیثیت یہ طبقہ رکھتا ہے. بدقسمتی سے ہم نے ان کی نشو و نما پر اتنی توجہ نہیں دی کہ وہ اپنی استعداد کے مطابق معیشت میں اپنا حصہ ڈال سکے. بجٹ مالی سال 23-24 میں اس حوالے سے مندرجہ ذیل اقدامات کیے جا رہے ہیں. سب سے پہلے کنسٹرکشن, ایگریکلچر اور ایس ایم ایز کی حوصلہ افزائی کے لیے ان شعبوں کو قرضہ فراہم کرنے والے بینکوں کو ایسے قرضوں سے ہونے والی آمدن پر 39% کی بجائے 20% ٹیکس کی سہولت ہوگی اور یہ کنسیشن اگلے 2 سال یعنی 30 جون 2025 تک میسر ہوگی. دوسری, ایس ایم ایز کے ٹیکس مراعات کے نظام کو وسعت دے کر ایس ایم ایز کا ٹرن اوور تھریش ہولڈ جو کہ اس وقت 25 کروڑ ہے اس کو بڑھا کر 80 کروڑ کیا جا رہا ہے. نمبر 3, پی ایم یوتھ لون پروگرام کے ذریعے چھوٹے کاروبار کو ریاتی قرضوں کی فراہمی کے لیے اس مالی سال میں 10 ارب روپے اس بجٹ میں مختص کیے جا رہے ہیں. اگلا چوتھا, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ایک اسکیم ایس ایم ایز کے قرضوں کی صرف 6% مارک اپ پر ری فائنانس کے لیے موجود ہے, لیکن بینک ایس ایم ای کی کریڈٹ ہسٹری, کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ ہمارے پیسے مارے جائیں گے, حالانکہ 6% پہ اور ڈفرینس اسٹیٹ بینک ذمہ دار ہے, لیکن وہ پھر بھی لون ان چھوٹے ایس ایم ایز کو نہیں دیتے. اس کو دور کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان قرضوں کا اگر وہ نہیں دیں گے تو 20% جو ہے اس کو حکومت پاکستان وہ رسک حکومت پاکستان کا ہوگا. میں مثلا اگر 25 روپے اس کا بیڈ لون ہے اور 100 ٹوٹل لون تھا 25%, تو 20% جو پہلا ہے وہ حکومت پاکستان ادا کرے گی, صرف انکریج کرنے کے لیے کہ ان کو ایس ایم ایز کو لون دیا جائے. اسی طرح ایس ایم ای آسان فائنانس اسکیم ایک تھی, وہ بالکل نان فنکشنل ہے, اس کو دوبارہ اس کا اجرا کیا جا رہا ہے, اس کو دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے. اور آخر میں ایس ایم ایز کے لیے علیحدہ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی کے قیام کی تجویز ہے. یہ اس لیے ہے کہ تاکہ بینک جو ہے وہ ان کی بیلنس شیٹ دیکھتے ہیں, اس کی کریڈٹ ریٹنگ کرتے ہیں, تو اس کے لیے ایک اسپیشل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے. تو وہ جو ہے ایک پروفیشنل ادارہ ہوگا تو پھر بینک ذرا کمفرٹیبل ہوں گے ان کو لون دینے کے لیے. جہاں پہ والا چوتھی جو پرائرٹی ایریا ہے اس حکومت کا وہ صنعتی اور برآمدی شعبہ جات ہے, یعنی انڈسٹریل اینڈ ایکسپورٹ سیکٹرز. صنعتی بالخصوص ایکسپورٹ جو صنعت ہے وہ ملک کی معیشت کا ایک اہم ترین حصہ ہے. ایکسپورٹس کی ترویج کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کیے جا رہے ہیں. وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں ایک ایکسپورٹ کونسل آف پاکستان کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے. یہ کونسل ہر سرمائی میں کم از کم ایک میٹنگ منعقد کرے گی اور ایکسپورٹ میں جو معاملات ہوں گے اس کا فیصلہ کرے گی. خواجہ صاحب تہاڈا پرپوزل ہے جی. اگلا جناب, میٹلز اینڈ منرلز کی ایکسپورٹ کی ترویج کے لیے کسی بھی آن لائن مارکیٹ پلیس کے ذریعے کسی بھی مقامی خریداری پر سیل ٹیکس کو ختم کیا جا رہا ہے. یہ میں امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. میٹلز اینڈ منرلز کی ایکسپورٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے آن لائن مارکیٹ پلیس کے ذریعے کسی بھی مقامی خریداری پر سیل ٹیکس کو ایگزمپٹ کیا جا رہا ہے, ختم کیا جا رہا ہے. اگلا, ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم کا اجرا کیا جا چکا ہے. اس کے تحت ایکسپورٹر کی سہولیات میں مزید اضافہ کیا جا رہا ہے. تمام لسٹڈ کمپنیز پر جو منیمم ٹیکس 1.25% ہے اس وقت, اس کو کم کر کے 1% کیا جا رہا ہے. ٹیکسٹائل کی انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے مقامی طور پر تیار نہ ہونے والے سنتھیٹک
فلامنٹ یارن پر 5% جو اس وقت ریگولیٹری ڈیوٹی ہے اس کو ختم کرنے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اس طرح پیٹ سکریپ پر کسٹم ڈیوٹی جو اس وقت 20% ہے اس کو کم کر کے 11% کیا جا رہا ہے۔ کیپیسیٹیٹرز، ایڈہیسو ٹیپس، مائننگ مشینری، رائس مل مشینری، مشین ٹولز اور مینوفیکچرز کے دوسری ایسی اشیاء جو ہیں ان تمام چیزوں کو بھی کسٹم ڈیوٹی سے اس کے اوپر استثناء دیا جا رہا ہے اور ڈیوٹی ان کے اوپر کسٹم ڈیوٹی ختم کی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں عرض کروں گا کہ ہمارے اوورسیز جو پاکستانی بہن بھائی ہیں وہ ایک بہت ہی اہم اپنا معیشت میں ان کا ایک حصہ ہے۔ ریمیٹنسز، فورن ریمیٹنسز جو زیر مبادلہ کا اہم ترین ذریعہ ہے، ان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ترسیلات زر یعنی فورن ریمیٹنسز ہماری ایکسپورٹس کا 90% کے برابر ہے۔ یعنی جتنی ہماری ایکسپورٹس ہے پاکستان کی، وہ 90% ایکسپورٹس کا فورن ریمیٹنسز آپ کے پاکستانی بہن بھائی آپ کو بھیجتے ہیں۔ یہ اس طبقے کے لیے، اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو یہ اپنے ملک میں اپنا ایک حصہ ڈالتے ہیں اکانومی میں اور معیشت میں، اس کے لیے چند کنسی اناؤنسمنٹ کی جا رہی ہے۔ بیرون ملک پاکستانیوں کی طرف سے فورن ریمیٹنس کے ذریعے اگر وہ اموویبل پراپرٹی پاکستان میں خریدیں گے، اس وقت ان کے اوپر موجودہ ایک فائنل ٹیکس 2% سے لیا جا رہا ہے۔ یعنی اس وقت پاکستان میں یہ لاگو ہے، اس ٹیکس کو ختم کیا جا رہا ہے ان کے لیے۔ نمبر 2، ریمیٹنس کارڈ جو کہ آلریڈی 3 کیٹیگریز چل رہی ہیں، اس میں ایک نئے کارڈ کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ وہ کارڈ ڈائمنڈ کارڈ ہوگا جو کہ سالانہ $50,000 سے زائد ریمیٹنس بھیجنے والوں کو جاری کیا جائے گا۔ اس کیٹیگری کے لیے مندرجہ ذیل مراد دی جائیں گی۔ نمبر 1، ان کو نان پروہیبٹڈ بور لائسنس دیا جائے گا۔ نمبر 2، ان کو گریٹس پاسپورٹ پاکستان کا دیا جائے گا۔ نمبر 3، پریفرنشل ایکسیس ٹو پاکستانی ایمبیسیز اینڈ کانسلیٹ جہاں وہ ہوں گے ان کو ملے گی۔ نمبر 4، پاکستانی ایئرپورٹس پر ایک فاسٹ ٹریک امیگریشن کی سہولت ان کو میسر ہوگی۔ جناب اسپیکر، ریمیٹنس کارڈ ہولڈر کو قرعہ اندازی کے ذریعے بڑے انعامات دینے کے لیے اسٹیٹ بینک کے ذریعے ایک اسکیم کا اجرا کیا جائے گا۔ جناب اگلا شعبہ تعلیم کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ جناب اسپیکر، تعلیم کی اہمیت پر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ گو کہ یہ سبجیکٹ صوبائی ذمہ داری ہے، لیکن وفاق اس کی ترویج میں اپنا بھرپور حصہ ڈالتا ہے۔ اس سلسلے میں جو اقدامات اس بجٹ کے حوالے سے ہیں میں وہ موٹے پوائنٹس عرض کروں گا۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے کرنٹ ایکسپینڈیچر جو بجٹ آپ سامنے کتابوں میں پیش ہے 65 ارب روپے اور ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کی مد میں 70 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ یہ 135 ارب ہائر ایجوکیشن پاکستان میں پرموٹ کرنے کے لیے یہ حکومت اس بجٹ میں مالی سال 2023-24 کے لیے اس نے رکھے ہیں 135 ارب۔ اسی طرح تعلیم کے شعبے میں مالی معاونت کے لیے ایک پاکستان انڈومنٹ فنڈ کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، جس کے لیے بجٹ میں 5 ارب روپے رکھے جا رہے ہیں۔ یہ فنڈ میرٹ کی بنیاد پر ہائی اسکول اور کالج کے طلباء و طالبات کو وظائف اسکالرشپ فراہم کرے گا۔ ہمارا ہدف یہ ہے کہ کسی ہونہار طالب علم کو وسائل